यीशु के नाम से कायम रहे, उसी के पवित्र और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, पिछले दिनों इंडिया में पूरी दुनिया में इस बात को देखा कि किसानों ने किस तरीके से आंदोलन कहते हैं जी, क्या कहते हैं, ठीक है, हिंदी में मुहिम, प्रोटेस्ट, हमारे पाकिस्तान में कहते हैं हड़ताल कर दी, ठीक है ना। और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पंजाब से ट्रैक्टरों पर और जनाब पैदल और हजारों की तादाद में जो फार्मर्स थे इंडिया के, वो दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच किया, रास्ते में बड़ी जगह उनको रोकने की कोशिश की गई। और जो फार्मर्स कम्युनिटी है जी, इसके बारे में इंडिया में इस कदर ज्यादा तसलसल पाया जाता है कि इवन बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज इस पर बनी हैं कि जो फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनकी जमीनें गिरवी रख दी जाती हैं और उन पर बोझ, उन पर फाइनेंशियल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो लोग अपने आप को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि एक और पैटर्न चल निकला कि बहुत सारे पंजाब से जो नौजवान हैं वो अपने अपनी आबाई खानदानी जमीनों को बेच बाच कर कनाडा और अमेरिका के चक्करों में वो पैसा एजेंट्स को देकर, अभी हम जिस जगह फ्रेजनो गए थे, इट्स बिकमिंग अ न्यू इमिग्रेंट कम्युनिटी कि जहां पर बहुत ज्यादा ट्रकिंग बिजनेस है और पंजाब से बहुत सारे, इंडियन पंजाब से खासतौर पर बहुत सारे नौजवान हैं जो वहां पर मूव हुए हैं और जो मैक्सिको के रास्ते आते हैं। बल्कि पिछले दिनों एक मूवी भी है जिस पर आजा मैक्सिको चलिए, जिसमें उन्होंने इसी इश्यू को डील किया कि किस तरीके से लोग जब निकलते हैं अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न वर्ल्ड के ख्वाब देखकर, लेकिन जब वो मुख्तलिफ रस्तों से आते हैं तो हाउ दे हैव बीन थ्रेटन्ड, और अपनी जान को दुखों में डालकर वो लोग इन मुल्कों में पहुंचते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हमारे पाकिस्तान में एक शायर थे, उन्होंने फार्मर्स के इस्तेहसाल पर, उनकी जो ज्यादती उनके साथ होती थी, उस पर एक पूरी नज़म लिख डाली। और उस नज़म का एक मिसरा जो मुझे याद है वो ये था कि जिस खेत से मयस्सर ना हो दहकां को रोजी, जिस खेत से मयस्सर ना हो दहकां को रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट नज़म थी इनकी कि जिस खेत में जो किसान मेहनत करता है, अगर उससे उसी को रोटी नहीं मिलती तो फिर उसकी गंदम कहीं और जाने के, उस गंदम को वहीं पे जला दो, कि अगर किसान को उससे रोटी नहीं मिलती है। आज की जो स्टोरी है, हम अपने पैराबल्स के सेक्शन में लूका की इंजील के तीसरे पैराबल पर पहुंचे हैं। पैराबल्स मैं आपको बता चुका हूं, इट्स अ ग्रीक वर्ड पैराबोला। पैराबोला का मतलब है जो पैरेलल चीज चलती है। रॉजर, कैन वी पुल द पिक्चर? और इसके हवाले से आर्ट पे बड़ा काम हुआ है इसके ऊपर। ये जो पिक्चर आपके सामने है, दिस इज डच, जो एक आर्टिस्ट थे रैम्ब्रांट, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिश्चियन आर्ट को रिप्रेजेंट किया। और ये स्टोरी है, ये उन्होंने इस कहानी को जो आज आपके सामने पढ़ी गई है, उन्होंने पिक्चर में जाहिर किया कि एक अमीर आदमी, एक लैंडलॉर्ड जो है, वो रात को बैठकर सिक्के गिन रहा है अपने सोने के, और वो अपनी दौलत को काउंट कर रहा है। इट्स अ पिक्चर आर्ट। सो हम लूका की इंजील में पैराबोला में आपको बता चुका हूं, जिसका तर्जुमा तमसील उर्दू में किया गया है। खुदावन यीशु मसीह से लोगों ने पूछा कि तू लोगों को मजमे में, पब्लिक के अंदर कहानियां, स्टोरीज क्यों सुनाता है? और खुदावन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था, आपको याद है ना? ये क्या है कहानियां? These are the mysteries of the kingdom of heaven, कि ये आसमान की बादशाही के भेद हैं जो आम पब्लिक को नहीं बताए गए, लेकिन जब यीशु शागिर्दों के साथ होते रहे फिर वो उसके मायने क्या करते थे, खोलते थे। सो खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहानियां बयान की, हम चूंकि लूका की इंजील में है, लूका की इंजील में हमने पहली कहानी कौन सी सीखी थी? बीज बोने वाले की। दूसरी पैराबल कौन सी थी? पिछले संडे सी, वेल लो 8 दिन नहीं हुए पूरे। गुड समैरिटन, देखा मेमोराइज। हाँ, जबूर की याद करें, पिछले हफ्ते सरमन नहीं याद होता, ठीक है। और आज हम कहानी किस पर जाएंगे जी? इसका जो मोस्टली इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है वो है रिच फूल, अ स्टोरी ऑफ अ रिच फूल, यानी अहमक दौलतमंद। मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो मैंने कहा जी ओके, ये जो लफ्ज दिया गया है, जिन भी लोगों ने ये टर्म बनाई, लेकिन मैंने जब इस कहानी को पढ़ा तो मुझे इसमें जो चीज नजर आई वो था लोनली एंड लॉस्ट लैंडलॉर्ड। सो मेरी इसका टाइटल कि मैंने क्या बनाया जी? लोनली एंड लॉस्ट लैंडलॉर्ड। सो क्या है जी स्टोरी में? और मेरे और आपके लिए जब आज हम खुदावंद यीशु मसीह की इस तमसील को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आज 21st सेंचुरी में अमेरिका में बैठे हुए आर्टिशिया सिटी चर्च की कलीसिया
बल्कि जो दुनिया भर में लोग इस रिकॉर्डिंग को या सर्विस को देख रहे हैं उनके लिए इसमें क्या मैसेज है जी। सबसे पहली चीज कॉन्टेक्स्ट क्या है जी इस कहानी का। आपको पता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने मिशनरी सफर में हैं, उनका सेकंड मिशनरी ट्रिप है। हमने पिछली कहानी में सुना था औरतें यीशु मसीह के साथ हैं, लो क्लास औरतें, लो क्लास से मतलब है जी गरीब, गुर्बत, सोशल स्टेटस के हवाले से वो औरतें भी साथ हैं, और हाई क्लास एलीट जो अमीर रूलिंग क्लास है वो भी औरतें क्या है यीशु मसीह के साथ हैं। यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह के साथ हैं, और यीशु मसीह शहर शहर गांव गांव क्या कर रहे हैं, अपनी मुनादी, अपने टीचिंग एंड प्रीचिंग पर्पस के लिए क्या है वो निकले हुए हैं। इसी टीचिंग और प्रीचिंग पर्पस में यीशु मसीह जिस जगह पहुंचते हैं दो तरह के लोग यीशु मसीह को मिलते हैं। एक वो है जो शरा के आलम है, जो फरीसी है, जो रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट है वो है, और दूसरी आम पब्लिक है, कॉमन फोक, जिनको खुदावंद यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह की तालीम और यीशु मसीह की पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि यीशु मसीह अपने दौर के बाकी फरीसियों और रब्बियों की तरह नहीं है। वो आम लोगों से मिलते हैं जिनसे जो उस दौर की रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट से अपने आप को क्या रखती थी, दूर रखती थी। यीशु मसीह लोगों में घुल मिल जाता है। नंबर 2, खुदावंद यीशु मसीह के जो तरीका तालीम था, जो टीचिंग मेथोडोलॉजी थी, वो खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी बड़ी टर्म्स, बड़ी बड़ी हिब्रू और बड़ी बड़ी गहरी बातें नहीं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से कहानियां क्या करते थे, उनको सुनाते थे। So that's why जब हम 12वें बाब पर पहुंचते हैं जी, तो 12वें बाब में आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने मिशनरी ट्रिप पर हैं, और लिखा है इतने में जब हजारों आदमियों की क्या लग गई, भीड़ लग गई जी। तो यीशु मसीह जैसे बताया जी, इज ऑन द वे, और हजारों आदमियों की भीड़ या जो क्राउड है वो यीशु मसीह की तरफ क्या है, खिंचा चला आया है। अब जब ये आए हैं लोग, तो खुदावंद यीशु मसीह ने पहली चीज जो 12वें बाब से पीछे है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दौर की रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट को खूब रगड़ा लगाया। रगड़ा क्या लगाया, मैं चंद बातें सिर्फ पढ़ूंगा, देन वी विल कम बैक, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हो क्या रहा है यहां पर। ठीक है जी। सो 11वें बाब में आपने देखा है जी यीशु मसीह फरीसियों को क्या कह रहे हैं 22वीं आयत में। इसी की पेज के ऊपर 11वें बाब की पिछले आप पैराग्राफ को देखेंगे तो वहां पर 22वीं आयत लिखा है, लेकिन ऐ फरीसियों तुम पर अफसोस कि पुदीने और सुदाब और हर एक तरकारी, यानी जो रोजमर्रा की खाने पीने की क्या है चीजें हैं, उन पर तो तुम दया यकी क्या करते हो, देते हो, पर इंसाफ की और खुदा की मोहब्बत से गाफिल रहते हो। सो रिलीजियस, सो जजमेंटल, सो रिचुअलिस्टिक अप्रोच। तो आगे यीशु मसीह ने आगे पूरी एक लिस्ट है, जो कि मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है, आई एम नॉट गोइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। सो पब्लिक आ गई है, यीशु मसीह ने पहले डायरेक्ट फरीसियों को एड्रेस किया है, देन नाउ खुदावंद यीशु मसीह पब्लिक एड्रेस कर रहे हैं। और पब्लिक को वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी, तो उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया। लिखा जी, जब लोग एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, इतना क्रैम, इतना क्राउड था यीशु मसीह के इर्द गिर्द कि धक्कम पेल जिसे कहते हैं ना, वो हो रही थी। जिस तरह कल रात को वो हम लोग वहां गए हुए थे, वो बनी जहां पर बजा रहा था, क्या था वहां पर रात को 14 अगस्त का जो प्रोग्राम हो रहा था वहां पर जी, कॉन्सर्ट में लोग गिरे हुए हैं एक दूसरे पर, मजमा जम्मे गफीर लोग यहाँ वहां पर एक दूसरे से मिले में। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लोग कॉन्सर्ट सुनने नहीं बल्कि किसको देखने गए हैं, यीशु मसीह की बातें सुनने गए हैं। तो यीशु मसीह एड्रेस लोग हैं, लेकिन बात किनसे हो रही है, शागिर्दों से। ठीक है जी। 12वें बाब की पहली आयत में क्या लिखा है, उसने सबसे पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया। क्या है? नंबर 1, उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है। नंबर 1, पहली वार्निंग शागिर्दों को क्या मिली है, किससे होशियार रहें, हिपोक्रेसी से, रियाकारी से। और रियाकारी को यीशु मसीह ने अपने दौर के किससे तशबीह दी है, आटे में जब या किसी चीज में खमीर लग गया तो पूरे के पूरे आटे को क्या कर देता है, वो खराब कर देता है। खूनदार छोटा जाइए थोड़ा सा, लेकिन पूरे गुंदे हुए आटे को क्या कर देता है, वो खराब कर देता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है जी, कि फरीसियों की जो तालीम है, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो थियोलॉजिकल, उनकी जो थियोलॉजी बिगड़ी हुई है, उससे क्या रहना, होशियार, बी अलर्ट, विजिलेंटे, गार्ड योरसेल्फ। हर एक तालीम, हर एक पादरी, हर एक खादम, हर एक के पीछे भागते ना फिरो। अपनी तालीम की, अपने खमीर की क्या रहना, अपने आटे की क्या करो,
गार्डशिप में रहो ताकि उनकी तालीम तुम्हें खराब ना कर दे, क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छिपी है जो जानी ना जाएगी। ठीक है जी। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। कभी अगर आप पिछले 40-50 साल की, इंडिया का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की जो हमारी हिस्ट्री है पिछले 30-40 सालों में, जो ग्रेजुअली बड़ी आगे रिलीजियस एक्टिविटीज और रिलीजियस पैटर्न के साथ जो थी पब्लिक के अंदर, एक तो जो स्टैब्लिश चर्च है, मेन चर्च है, जिन्हें रोमन कैथोलिक मेन लाइन स्टैब्लिश चर्च है, एंग्लिकन मेन लाइन स्टैब्लिश चर्च है, प्रेस्बिटेरियन मेन लाइन स्टैब्लिश चर्च है, बैप्टिस्ट हैं, इस तरह बहुत सारे लूथरन हैं, बहुत सारे चर्चें हैं जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेन लाइन स्टैब्लिश चर्चेस। ठीक है जी। दूसरी है जो कि हम पेंटिकॉस्टल मूवमेंट जिसे कहते हैं, कैरिज्मेटिक है, पेंटिकॉस्टल मूवमेंट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर कोई एक बंदा राइज होता है सर्टेन ईयर्स के लिए, और फिर चंद सालों के बाद उसका कोई अता पता नहीं होता वो कहां पर है। फिर इसी के बाद नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद फिर कोई ना कोई एक बंदा क्या होता है, अचानक से कहीं से क्या होता है, वो हाईलाइट होता है, और फिर चंद सालों के बाद वो भी सीन से क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो मैंने कोई अपनी, चूंकि मुझे 25 साल हो गए फुल टाइम मिनिस्ट्री में, कराची में 1980s से लेकर जो मेरी सबसे शॉर्ट मेमोरी है, वो हमारे कराची में एक क्रूसेड हुआ, लाहौर से एक बंदा आया। तो चूंकि मेरे वालिद साहब एल्डर थे और मैं चर्च में क्वायर लीड करता था उस दौर में 80s के अंदर, तो इस तरह के बड़े क्रूसेड हुए और हीलिंग हुई है, सारा कुछ हुआ। तो वो हमारे घर में चूंकि ठहरे थे, तो आई वाज लर्निंग क्रिटिकल काइंड ऑफ, आप अंदाजा कर सकते हैं टीनेज लड़का, आप चर्च में क्वायर भी लीड करते हैं, आप चर्च में बदरुएं निकलते भी देखते हैं, आप जनाब स्ट्रीट इवेंजलिज्म भी कर रहे हैं, और पादरियों के साथ भी इंगेजमेंट है, घर दे विच सवेरे उठ के ज़बूर सुनते हो, घर में रात को सोने से पहले, मतलब एक तरह का माहौल जो है आपस में रह रहे हो। तो पारी साहब से मैंने पूछा जी कि हमारे मोहल्ले में आप क्रूसेड करने आए हैं, तो चूंकि मेरी ड्यूटी होती थी पूछना कि जी खाना खा दिया कि नहीं, कुछ है चाहिए, बाहरों चाहिए, तो मेरी ड्यूटी होती थी उनके साथ। तो मैं कहा जी पारी साहब मैं कल वेख्या तो हाँ बड़ियां गवाहियां आईयां ने, सारा कुछ होया वे, आना साडे थल्ले बाबा एक बैठा आवे, अब मैं बचपन तो वेखण दिया वां, ओदी नूंह उन्हें रोटी भी नहीं देंदी, कई बारी वो बेचारा डंडा फड़ के पैरालाइज है चारपाई के ऊपर, तो बूहे दे बाहर रोटी फड़ा देंदी, लै बाबा खा वे। तो मैं आख्या इन्ने लोगों ने शफा होई है, तो बेचारा इन्ने साल तो मैं बचपन तो वेखण दिया बेचारा इत्थे पिया होया वे, तो इहदे भी दुआ कर जाओ को बेचारा अपने जोगा हो जाए, ताकि ओदी नूंह या ओहदा बच्चे उसको बोझ ना समझे। उन्हें जी वेखो जी खुदा दे अपने तरीके ने काम करने, की पता खुदा उन्हें शफा ना ही देनी होए। मैं कहा जी ठीक है ओके। अच्छा उसके बाद मैं कहा जी मैंने तो सुनना था ना, बस मैं क्रिटिसाइज थोड़ी, मैं सुनना था क्या कह रहे हैं। अच्छा जी ओके ठीक है। हमारे एक और गली में एक गूंगी लड़की थी, तो वो बेचारी बचपन से, हमने बचपन से देखा था उसको, पैदा ही गूंगी हुई, बड़ी पली। तो वो जितने हमारे इलाके में क्रूसेड होते थे ईसा नगरी कराची में, वो हर क्रूसेड तक पहुंची होती थी कि शायद किसी को नौकरी मिल जाएगी, शिफा जुबान मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वहां भी ऐसा हुआ, वो एक क्रूसेड थे ना, वो जनाबों ने गवाही दे खड़ी। गवाही क्या आई, वो पादियों ने कहा जी इंज बोलो, पीछे बोली है माइक पे, फटाफट ने कही इंज बोल, वाह जी वाह प्रेज द लॉर्ड, नारे बज गए। अच्छा मेरे महल्ले दी ही, मैं टुर गया अगले दिन उहदे घर, मैं कहा जी वाह खुदावन दा शुक्र है जी, खुदा ने तुहानू शफा दी है, बड़ा कम होया वे, और जनाब असीं तो बड़े खुश हाँ कि खुदा ने तुहानू शफा दी है। वो फिर उत्थे बाबा ला ला, मैं कहते कल की करन नहीं हाँ उत्थे, वो हाथ ने इशारे करते घर लेके पारी साहब, वो इन्हें शौक है स्टेज तक जान चढ़ गई सी, गल खत्म। मकसद क्या कहने का, देयर इज गॉड इज वर्किंग, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन चीजों को क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं, लोगों को खराब करते हैं, और उनकी थोड़ी देर के लिए उनकी नीड्स को और उनकी इमोशनल फिजिकल स्पिरिचुअल नीड को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा है, खबरदार रहो, अपने खमीर से उनसे क्या होना, उनसे बचे रहो। इसलिए कि जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा है कोठों पर उसकी मुनादी की जाएगी। यानी ये सब कोई चीज सीक्रेट नहीं रह सकती। हम बहुत सारी चीजों को सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं, और जिनको नहीं सीक्रेट रखना होता अगले बंदे को फोन करके कहने सिर्फ तेनू दसिया, होर अगे किसी नू ना दसी, क्योंकि हमें पता है कि उन्हें नहीं मुड़ना, उन्हें खबर की करनी है, उन्हें फलानी फलानी भावें सच्ची है या भावें झूठी है, ठीक है जी। तो यीशु मसीह ने कहा जी कोई चीज, पर्दार उसको खोल देगा, लफ्ज वहां यूज किया है, कौन खोल देगा उसे, पर्दार उसे क्या कर देगा, उसे खोल देगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है जी, यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं। याद रखिएगा ये हीलिंग प्रीचिंग सेशन नहीं है, ये कौन सा सेशन है,
इट्स अ टीचिंग सेशन, अपने शागिर्दों से, डिसाइपल से बात हो रही है, इनर सर्कल से बात हो रही है, ठीक है जी। सो उसके बाद जो मेन टॉपिक है इस कॉन्वर्सेशन के अंदर, वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वो क्या है? अगर आप देखेंगे यहां पर, तो जो टॉपिक यहां पर डील हुए हैं 12 बाब के अंदर, फ्रीसीज हिपोक्रेसी है, लेकिन इसके साथ साथ इटर्नल डेथ, मौत, जिंदगी, जैसे उससे मत डरो जो बदन को हलाक कर सकते हैं, उससे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम की आग में क्या कर सकता है, डाल सकता है। तो डरने, फियर ऑफ द लॉर्ड, उससे डरो, सिर्फ दुनियावी चीजों पे मत डरो। उसके बाद बात ये जजमेंट की, अदालत जब फाइनल लगेगी, खुदावंद यीशु मसीह जब अदालत के लिए आएंगे, देन व्हाट विल हैपन। उसके बाद फरिश्तों की बात हो रही है, एंजल्स, जो दुनिया में मेरा इनकार कर देगा, मैं भी फरिश्तों के सामने क्या कर दूंगा, उसका इनकार कर दूंगा। ब्लास्फेमी, जो रूहुल कुद्दस के खिलाफ कुफर बकेगा। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ किस कदर डीप उतरे हुए हैं, और अनसीन वर्ल्ड की बातें हो रही हैं कि जो इस जमीन, इस फिजिकल विजिबल वर्ल्ड से परे की स्टोरी है। So he's engaging इससे उनकी इमेजिनेशन को यीशु मसीह बियॉन्ड इस मटीरियलिस्टिक दुनिया से क्या करके लेके जा रहे हैं, ऊपर लेकर जा रहे हैं। और ब्लास्फेमी, माफी की बात हो रही है, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस की बात हो रही है। और इसी दौरान में एक बंदा आकर ना, पंजाबी में यूज कर लगा हुआ चूंकि पैराबल्स इन पंजाबी कॉन्टेक्स्ट है, उन्हें आकर अपना लोचा तल देता। ਹੁੰਦਾ ना कई बार कड़ाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੂਚੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਲੁੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ठीक है, वो ਐਵੇਂ तेल कड़ाई बाहर आ जाता है। तो आप अंदाजा करें इस सिचुएशन के अंदर इतने डीप और इतने थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स यीशु मसीह क्लियर कर रहे हैं अपने शागिर्दों के साथ। और एक बंदा आके की कहता है, सुने जी जरा, फिर उनमें से एक ने कहा, ए उस्ताद, ऊंची सारी, उन्होंने कहा मेरी बात तो सुने, ए उस्ताद, और मेरे भरा नूं कह मेरी जमीन का हिस्सा मैनू दे दे, मैनू देंदा नहीं पिया। उन्हें बच्चा के की तोल देता अपना, किधर की बात किधर हो रही है, उन्होंने कोई इतना कोई नहीं कि फरिश्तियां अज की ये आसमान पे क्या है, जजमेंट क्या है, जहन्नम क्या है, उन्होंने की पिया वे, मेरी पैली मैनू की कर दे, मैनू दे दे, तो मेरी मेरा हिस्सा, मेरा घर, आ 2 मरले का घर, एडी को कंध दे विच आ मैनू देंदा नहीं पिया। तो आप अंदाजा करें कि एकदम से जैसे ना बंदा का, जैसे एकदम से वो 90 की अपना क्या 10,000 फीट की बंदी से जहाज सीधा किथे आए, ठक थले 2,000 फुट दे। So this is kind of situation. अच्छा, ये जो अप्रोच है किसी रबाई को अप्रोच करना कि वो उनके खानदानी मामलात को क्या करे, इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस, ये अनहोनी बात नहीं थी। लेकिन इसके लिए जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट थी, उनके प्रॉपर लॉ और प्रॉपर रबाइज होते थे जो उस इशू को क्या करते थे, डील करते थे। कभी आपने नोट किया है व्हाई एडवोकेट्स या जो अटॉर्नीज हैं या जो ज्यूरी है, जुडिशनल है, व्हाई दे वियर ब्लैक कोट, व्हाई नॉट एनी अदर कलर? कभी आपने नोट किया? एंड व्हाई दे ऑलवेज वियर अ व्हाइट नेक टाई या व्हाइट नीचे शर्ट क्यों होती है? कभी आपने सोचा इस पर कि क्यों? नहीं, उसकी वजह है। और ये आपको ज्यादातर मिलेगा वेस्टर्न और कॉलोनियल कंट्रीज के अंदर, जो कॉलोनियल पास्ट में रही हैं, जहां जितना जुडिशियल सिस्टम ब्रिटिश कॉलोनियल या वेस्टर्न कॉलोनियल है मिलेगा, एंड स्पेशली दोज हु केम फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड चर्चेस। उसकी वजह क्या थी कि 14वीं 15वीं सदी तक जो रिलीजियस एलीट होती थी, जिन जिन इलाकों में चर्च का कंट्रोल होता था, वहां पर मुकदमों के फैसले ज्यूडिशियल पता कौन होते थे? प्रीस्ट होते थे। दे डील ऑल दिस सिस्टम्स। इसी वजह से यहूदियों के अंदर भी अगर आपने तलाक लेनी है, तो आपको याद है ना, यीशु मसीह के पास एक बंदा आया कि जी अगर किसी को, तो वो लिखा है जी कि मूसा ने तलाकनामा लेने का क्या कर दिया है। वो सिर्फ यही नहीं था कि बंदा जो है आज की तरह नहीं है, हमारे जो है फौरन अच्छा जी कोर्ट गए, तलाकनामा ले आया, लेटर कर लेता, ऐसा नहीं है। वहां पर होता यह था कि वो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट के सामने पेश होता, अपनी एप्लीकेशन देते, और वहां पर जो रबाई इन डोमेस्टिक और सिविल या फैमिली लॉस को डील करते थे, वो उस केस को क्या करते थे, वो सुनते थे। तो इसी तरह ये शख्स जो है, ये अपना फौजदारी का मुकदमा जो है, अपना फैमिली का जो इशू है, जमीन का जो इशू है, वो उसे कहां ले आया है? उन्हें कहा जी बाकी तो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट सुनती है कि नहीं सुनती, उन्हें भरा ने अंदर रिश्वत लाई है कि नहीं लाई, उन्हें कहा यीशु मसीह को कह दो, यह मसला हल कर देगा, डायरेक्ट हो गया। तो लगता यह है कि दोनों भाइयों के दरमियान जो जमीन का डिस्प्यूट है, वो लगता है कि यह शख्स हार गया है, या इसकी सुनवाई
نہیں ہوئی ہے تو اس نے کہا یسوع مسیح بھی ربائی ہے تو یہ کیا کر دے گا, انفلوئنسر ہے, یہ کیا کر دے گا, ہمارا مسئلہ حل کر دے گا. تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ عام مسئلے تھے. بائبل مقدس میں ہمیں دو واقعات ملتے ہیں جہاں دو بھائیوں کے درمیان ایشوز ہم نے پڑھے ہیں. ایک پرانے عہد نامے میں ہابل اور کابل کی مثال آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, ان کا بھی ایشو تھا دونوں بھائیوں کا آپس میں, اور خداوند یسوع مسیح نے جو مصرف بیٹے کی سٹوری سنائی ہے اس میں بھی پھڈا اصل میں دونوں میں کس کا ہے, بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا ہے, ایشو ہے. اور وہ ایشو کیا ہے کہ یہ اپنا حصہ لے کر برباد کر کے ہوا ہے, انہیں پھر آ گیا, ٹھیک ہے, انہیں پھر منگنا آ گیا, اور میرے باپ نے نہ صرف اس کو بھگانے کی بجائے اس کو کیا کر دیا, انگوٹھی بھی پوا دیتی ہے, انہوں پوشاک بھی دیکھ رہی ہے, نوی جتی بھی پوا دیتی ہے, اندر ادھر پارٹی بھی آن ہو گئی ہے. تو اصل جو ایشو ہے اس کہانی میں جب ہم پہنچیں گے آئی ول ڈیل ود دیٹ. بہت سارے لوگ اس کہانی کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں, لیکن میں جب اس کہانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایشو یہ نہیں نظر آتا کہ باپ کی محبت تو ہے ہی ہے, لیکن جو ڈیل ہوا ہے ایشو وہ کیا ہے, دو بھائیوں کا ڈسپیوٹ. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو قبول نہیں کرتا. تو یہاں پر بھی سیم تھنگ, بڑے میرے بھائی سے یہ نہیں پتا بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے, اس نے کہا جی حصہ میری میراث کا حصہ مجھے کیا کر دے, مجھے دے دے. یسوع نے ڈائریکٹ اسے کہا, جو لفظ یوز کیا نا یہاں پر اردو ٹرانسلیشن ہے مسٹر یا میاں, یہاں اٹ از لائک اے اسٹرینجر. انہوں نے کہا جیسے نا ڈوڈ, ہمارے آج کے دور میں کیا کہیں گے, hey dude what to do with me, میرا اس سے کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. تو یسوع نے کیا جواب دیا ہے, بھائی میاں کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر, سمجھنا ڈسکشن کیا ہو رہی ہے یہاں پر, اٹس آفیشیل ٹائٹل. I am not appointed from the religious establishment to solve your family matters. اس کے لیے کیا ہے, پراپر اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, موجود ہے, وہاں جاؤ. I am not appointed or on a paid salary just like other rabbis جو کہ ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ کا کیا ہے, حصہ ہے. میرا آفیشیل ٹائٹل نہیں ہے, so I am not dealing that issue. اس کے لیے سسٹم کیا ہے, موجود ہے, جائیں اور وہاں پر اپنی پٹیشن کو دائر کریں گے. میرا یہ ایشو نہیں ہے. اوکے جی. اینڈ دین خداوند یسوع مسیح نے کہانی سنائی جی جو ہماری آج کی تیسری پیرابل ہے, اور وہ کیا ہے, نمبر 1, اور اس نے ان سے کہا. ناؤ وی ڈزنٹ نو خداوند یسوع مسیح اب یہاں پر پبلک کو بول رہے ہیں یا شاگردوں کو بول رہے ہیں, لیکن چونکہ ریکویسٹ پبلک سے آئی ہے مجھے یہ لگتا ہے خداوند یسوع مسیح اب کس سے ڈیل کر رہے ہیں, اب پبلک سے ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شاگردوں کے ساتھ اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں, اٹرنل لائف کی, ججمنٹ کی, فرشتوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اب پبلک کے ساتھ زمین کی بات ہونے لگی ہے, اور وہ کیا ہے, نمبر 1 خبرداری ہے جی. دا فرسٹ تھنگ از وارننگ. اور وارننگ کیا ہے, خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے کیا رکھو, بچائے رکھو. کس چیز سے, لالچ سے. اور لالچ جو ہے آپ کو پتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر لالچ ایکول ٹو آئیڈولٹری. جو لالچ ہے وہ کس کے بیلنس ہے, کس کے ایکول ہے, بت پرستی کے. اور یہاں پر یہ نہیں لکھا صرف کہ پیسے کا لالچ, زمین کا لالچ, نو نو نو, یہاں پر ہر طرح کا لالچ ہے. اور آپ کو 10 کمانڈمنٹ میں سے کون سا حکم یاد آتا ہے, اونچا بولیں. ٹھیک ہے جی, سسٹر سنبل نے کہا, بتایا جی, اسپیسیفائی کیا ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ بھی, پنجابی چ کہندے نا تے بچے اپنے تے بیوی میں شاید جیری چنگی لگتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا پنجابی کلچر ہے, کانٹیکس ہے نا, محاورے بنے ہیں. سو دے ہیو پیچھے ان کے جو وزڈم ہے, جو سوشل سوسائٹی وزڈم ہے. سو بیوی کا لالچ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے جو اس کو انفولڈ کیا گیا ہے اس میں ہے اس کے کپڑے کا, اس کے گھر کا, اس کی جاب کا, اس کے ٹائٹل کا, اس کی سیلری کا, مطلب ایوری تھنگ جو کسی دوسرے کی ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے, اور آپ اس کا لالچ نہ کریں. اس کے لیے کیا ہے, فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. بہت سارے لوگ ہیں ڈیزائر تو ان کی پتہ نہیں کیا گیا ہے, بٹ دے ڈونٹ ڈیزرو اٹ. اس لیے انگریزی کا محاورہ ہے فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. اور اگر خداوند کی مرضی ہوگی تو خداوند خود بخود رستے آپ کے لیے کیا کر دے گا, اس کے لیے کھول دیتا ہے. سو ایک اور ہمارے ہاں ہے شیخ سعدی, ہمارے ہاں ایک پرشین, ہی واز اے فلاسفر اینڈ اے سیج.
ان کی ایک میں نے تمثیل پڑھی اور وہ کہتے ہیں جی کہ جو چیز آپ کی نہیں ہے اسے آزاد چھوڑ دیں، اگر وہ آپ کی ہے اٹ ول کم بیک ٹو یو، ادروائز اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز اٹ ڈزنٹ بلانگ ٹو یو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ساری چیزوں کو اپنی گرپ میں رکھنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کو پکڑنے میں، اس کھینچا تانی میں وہ خود کتنے زخمی ہو چکے ہیں، خود وہ کتنے بلیڈڈ ہیں اندر سے، بٹ دے اسٹل وانٹ ٹو کیپ دیٹ ون ان کنٹرول، کہ نہیں جی بنا رہے کسی طریقے کے ساتھ۔ تو شیخ سعدی نے کیا کہا تھا جی، جو چیز آپ کی نہیں ہے اگر، تو اسے کیا کر دیں، لیو اٹ، اگر وہ آپ کی ہے، the universe, the power, God's grace will bring it kya? It will back to you. Okay جی، ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو۔ ناؤ آگے لائف آ رہی ہے، کسی کی زندگی اس کے مال پر، ناؤ ہٹس اے مٹیریلسٹک جو لفظ ہے وہاں پر، کہ جو لائف ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ آپ کے پاس گھر، دولت، روپیہ، پیسہ، سٹیٹس اور آپ کا بینک بیلنس یا آپ کی اینول سیلری کتنی ہے، آپ کس دنیا کے شہر میں رہتے ہیں، آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، آپ کے پاس گاڑی کتنی لیٹسٹ ہے، آپ کے پاس موبائل کتنا لیٹسٹ ہے، آپ کی سیلری کتنے کے میں ہے۔ کسی کی زندگی اس کی مٹیریلسٹک ویلتھ پر منحصر نہیں ہے۔ دس از ناٹ لائف۔ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اینڈ دین اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کو دینے کے بعد خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اب پیرابل کی طرف آتے ہیں جی۔ اور پیرابل کیا ہے؟ پیرابل ہے جی لونلی اینڈ لاسٹ، کیا ہے جی، لینڈ لارڈ، ٹھیک ہے۔ پیرابل میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہانیاں، تمثیلیں، ان کی ہسٹوریسٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ جی یہ بندہ کہاں پر تھا، اس کا ایڈریس کیا تھا، یہ زمین کتنے ہی پیڑیاں کنیاں ہن، تو وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ موسٹلی پیرابل جو یسوع مسیح نے سنائی ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیٹ واز اے پروفیٹک میتھڈالوجی آف ٹیچنگ اینڈ پریچنگ اینڈ لیسننگ۔ اسٹوری گھڑی جاتی تھی، بعض اوقات اسٹوری بیان کی جاتی تھی، بعض اوقات فرضی کہانی فکشنل ہوتی تھی، اور اس کے نیچے جو معنی، جو لیسن ہوتا تھا وہ سکھایا جاتا تھا اس کہانی کے وسیلے۔ سو ہسٹوریسٹی بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کو یہ بندہ ریئل لائف میں کہیں نہ ملے، بٹ دیٹ واز اے ربینیکل پیٹرن آف ٹیچنگ۔ سو یسوع مسیح نے کہانی بیان کی ہے جی، کہ جی ایک تمثیل کہی، کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی۔ اوکے جی، ناؤ لیٹس انپیک دیز فیو تھنگس۔ نمبر 1، رچ آدمی ہے جی، ہی از آلریڈی رچ، کیونکہ اس کا تعارف کیا کیا گیا ہے، کسی دولت مند۔ سو ماڑا موٹا آدمی نہیں، آلریڈی ہی ہیز ایوری تھنگ جو کچھ زندگی میں چاہیے ہوتا ہے۔ سو ہی واز آلریڈی رچ، probably flamboyant business person, successful, desirable lifestyle of any billionaire with a multi-million profit. He has a land. زمین اس کے پاس ہے، ایک تو وہ دولت مند ہے، دوسری اس کے پاس کیا ہے، زمین بہت بڑی ہے، تیسری اس پر کیا ہوا ہے، برکت کیا ہوئی ہے، اور یہ فصل میں اگانے میں اس کی اپنی کوئی کاریگری نہیں ہے، کیونکہ فصل، زمین، یہ ہمیشہ کس کی وجہ سے آتی ہے، یہ خدا کی برکت ہوتی ہے، بندے کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے خود صرف معائنہ کرنے جانا ہے، اس کے نیچے نوکر کتنے کام کرتے ہوں گے، کھیت میں کام کرنے والے دہاڑی دار کتنے ہوں گے جو کھیتوں میں کام کرتے ہوں گے۔ سو یو کین امیجن کہ یہ شخص جو ہے ہی واز آلریڈی رچ لینڈ لارڈ، اور اوپر سے اس کی جو ہے ملٹیپلیکیشن پہ ملٹیپلیکیشن کیا ہے، وہ ہو گئی ہے۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ وہ بندہ ہے جو آج کے دور کا کامیاب انٹرپرونر ہے۔ اس کی اتنی بڑی فصل ہو جاتی ہے آج کے دور میں، تو ہی از اے سکسیسفل بزنس مین۔ اس کا بزنس ماڈل، اس کا جناب طریقہ کار، فصلوں کو پانی دینے کا، بیج کون سا استعمال کر رہا ہے، کھاد کون سی ہے جناب، اس نے کیا کیا استعمال کیا ہے، پانی کب لگاتا تھا، اور ہو سکتا ہے اتنی بڑی اس کی جو پیداوار ہوئی ہے، اس کے انٹرویو شائع ہو جائیں، اس کی کتابیں چھپنا شروع ہو جائیں، اس کے بارے میں جناب ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین شروع ہو جائے، وہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائے۔ ہی از اے سکسیسفل بزنس مین ماڈل۔ کسانوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے اور کسانوں کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ So worldly point of view, he is a successful, desirable person، جس کے ساتھ اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کے گاؤں کے، اس کے ملک کے، اس کے شہر کے انفلوئنشل لوگ اس کے ساتھ رشتے ناطے بنانا چاہتے ہوں گے۔ So he is a kind of a person
جسے کوئی بھی دنیا دار شخص جو ہے وہ ایڈمائر کر سکتا ہے جی. خدا کی برکت آلریڈی فصل اس کی اگائی ہے. پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں. اس سٹیٹمنٹ میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، ہی از اے لونلی. یہاں کہانی میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا کوئی دوست، اس کی بیوی، رشتہ دار، اڑوس پڑوس، والدین، بہن بھائی ہیں جن سے وہ کیا کر لے، مشورہ ہی کر لے کہ یار اتنی پیداوار ہو گئی ہے کی کریے ہم. تو کس سے گفتگو کر رہا ہے وہ کو بندہ بشری کو نہیں اس کے پاس. ہی از ٹوٹل لونلی. اپنے دل میں خود ہی اس نے امیجن کیا ہے. پلس ایک اور چیز آپ اس میں دیکھیں گے، اگر آپ کاؤنٹ کریں اس کی اگلی سٹیٹمنٹ کے اندر بھی، تو تقریباً 6 بار میں اور 5 بار اپنی آیا. اس کا پبلک سے، لوگوں سے، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہی از ٹوٹلی سیلف سینٹرڈ. اس کی زندگی میں باہر کے لیے، لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، کسی اور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اس کی سوچیں، اس کی امیجنیشن، اس کی فیوچر پلاننگ کے اندر بھی باہر کا کوئی بندہ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ہی واز گاڈ لیس آدمی. اس کی زندگی میں جس خدا نے اسے پیداوار دی ہے اس کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے. ٹوٹلی سیلف سوکڈ، رچ، لاسٹ اینڈ لونلی لینڈ لارڈ ہے. Sharing with himself, consulting no one with him to share or discuss. اور سوال کیا ہے جی، اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا اتنی بڑی پیداوار ہو گئی ہے، میں کیا کروں. وہ ہمارے پاکستان میں ڈرامہ آتا تھا زگوٹا جن. کیا نام تھا اس کا؟ زگوٹا جن ہی تھا نا؟ ہاں، اینک والا جن. یس اینک والا جن. ٹھیک ہے. اس میں وہ نا زگوٹا جن تھا، کیا کہتا تھا، میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، مجھے کام بتاؤ. ہاں کیا تھا، 3 فریز ہوتی تھی. کیا تھا؟ میں کیا کروں، مجھے کام بتاؤ، میں کس کو کھاؤں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جن کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے پاس اتنی پاور ہے، میں اس کا کیا کروں. وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا. چلو اس کے ڈرامے میں تو پھر بھی وہ رہتا. اس بندے کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے. وہ دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. ہمارے پاکستانی کرسچن شاعر ہے نا لاہور میں، ان کا شعر ہے یہ، ڈاکٹر نذیر کیسر کا، کہ دیواروں سے باتیں کرنا ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے. تو اب بندہ ٹیکنیکلی کیا ہو چکا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے. اس کو نہیں پتا کیا کروں میں، اتنی دولت، اتنے پیسے. آپ نے دیکھا نا کئی بار موویز میں غریب آدمی، مڈل کلاس، انہوں کے بیگ لب جائے نا فلموں میں پیسوں کا، وہ جا کے موٹیل میں پیسے بچھا کر اتنے کی کر دینے، وہ پیسوں کی لیٹیاں لیندے نے. ویکھنے نا کدی. ٹھیک ہے. وہ گڈیاں مل جائے، گڈی چڑھ کے آئے کھوتے رہن گے. اچھا جنہوں نے روٹی نہیں نہ ملتی، اچھا کھانا مل جائے، وہ کھانے کی کرتے ہیں کلک 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 انسٹا. ٹھیک ہے، بھائی نے پتا ہے. ٹھیک ہے. تصویراں کتنے گئی ہوندیاں نے. ٹھیک ہے. لوگوں نے ویکھو جی اج میں ان پہچان لگا وا. ٹھیک ہے. مطلب کیونکہ وہ کبھی دیکھا نہیں نا، مطلب ہوا نہیں کبھی. ٹھیک ہے. سو that's what happened. انہوں نے کہا جی اتنی فصل ان ایکسپیکٹڈلی، اب میں کیا کروں اس کا. پھر اس نے ایک پلان بنایا جی فیوچر کا. فیوچر پلان اس نے خود ہی بنایا. اور فیوچر پلان کیا ہے؟ فیوچر پلان ہے جی کہ میرے پاس جو پرانے سٹور ہاؤسز ہیں ان کو میں کیا کروں گا، ان کو ڈھا دوں گا. پھر میں نئے اور بڑے اور کھلے کیا کروں گا، بناؤں گا. اور پھر اپنی پیداوار کیا کروں گا، سٹور کر دوں گا. ہی از اے کروئل مین آلسو. وائی؟ جیسے پہلے کہا کھیت میں پیداوار ہوئی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ لوگوں کو کیا آتی ہیں، کام آتی ہیں. جب آپ اس طرح کی چیزوں کو سٹور کر لیتے ہیں تو آپ مارکیٹ میں کیا پیدا کر رہے ہیں، کرائسس پیدا کر رہے ہیں. یو آر کنٹرولنگ. اور اپنی پیداوار کی قیمت کو کیا کر رہے ہیں آپ. پاکستان میں پچھلے دنوں شوگر سکینڈل چلا. مجھے نہیں پتا انڈیا میں سکینڈل چلتے ہوں گے، مجھے پاکستان کا پتا ہے. شوگر سکینڈل چلا، جن کی شوگر ملیں ہیں. جب چینی مہنگی ہو گئی تو چینی اصل میں کہاں پر تھی،
موجود تھی, اتنی تھی کہ ملکوں باہر کل چھڑ دے, سمندر جو روڈ چھڑتا بھی نہیں مکنی. لیکن انہوں نے کیا کر لی, اور نقلی کرائسس کیا کر دی, جس سے ریزن کیا ہوئی, قیمتیں کیا ہو گئی, شوٹ کر گئی. ٹماٹر کیا چیز ہے, ٹماٹروں کو لوگ روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایک زمانے میں پیاز کا بھی ہو گیا تھا کہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ وہ پیداوار ہے کہ جو یہ سٹورج کرنے والے ہیں, یہ ان کو سٹور کر لیتے ہیں تاکہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہو جائے, رائز ہو جائے. جو ڈیمانڈ رائز ہوگی اس کی پرائس کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی, اور جب وہ مارکیٹ میں پھینکیں گے getting more money. So ڈیمانڈ اور جو اس کی پرائز ہے اس کے اوپر he was playing. So three fold future plan بنایا جی بندے نے. کیا پلان ہے, سٹور ہاؤس بناؤں گا اور یوں کروں گا, پلان اس نے بنایا, کوٹریاں ڈالوں گا, بڑی بناؤں گا, اور ان میں سارا مال اناج بھر رکھوں گا, اور پھر اپنی جان سے, now he is thinking کہ جان بھی وہی کی ہے, وہ بھی اپنی ہوئی ہے, وہ نہیں دینی لینی کسی نے. پھر اپنی جان سے کہوں گا, کیا کر جی, 4 ورب ہیں. نمبر 1, اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سال بھی اپی بھائی نا کی کر لے, کاؤنٹ کر لے, تے اگو بینک دا حساب بھی کی کر لیا, وہ بھی آپ ہی کاؤنٹ کر لیا کہ بھائی لو جی اگلے 20-25 سال تک نا ہون تے چین ہی چین, ہون تے پارٹی ہوئے گی. ٹھیک ہے نا, ابھی تو پارٹی کیا ہوئی ہے, گل شروع ہوئی ہے. سو کیا ہے جی, بہت برسوں کے لیے بہت سا مال. سو ہی کم انٹو دا کمفرٹ زون. ٹھیک ہے, اس کمفرٹ سے مور کمفرٹ زون میں آ گیا ہے. پھر کیا کر جی, چین کر. نمبر 2, کھا پی. اینڈ نمبر 3, اگر یہ خوش رہا, نہ فکر نہ فاقہ, ایش کر کاکا. ٹھیک ہے, ہی واز کائنڈ آف اے پرسن جس کو غربت کا, امیگریشن کا, ریلیشن شپ کا, کسی قسم کا اس بندے کو کوئی فکر نہیں ہے. He is self-soaked, materialistic, narcissistic, cruel, rich man ہے, جس کی ساری توجہ صرف اپنی ذات پر ہے, نہ یہ خدا کو جانتا ہے, نہ اس کا خدا کے لوگوں سے کوئی لینا دینا ہے. لیکن یہاں پر جی اچانک سے سٹوری کا موڈ چینج ہوتا ہے. مگر خدا نے اس سے کہا, here you go, مگر خدا نے اس سے, یہاں پر جو ترجمہ جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے. یہاں پر ایکٹیو ترجمہ خداوند آنا چاہیے تھا, کیونکہ اوریجنل گریک میں یہاں پر لفظ دیٹس الوہیم, جو ہبرو ورڈ ہے الوہیم ہے. سو خداوند نے, الوہیم نے, جو پلورالٹی ہے خدا کی ذات کی, باپ بیٹا روح القدس, جو ٹریون گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے الوہیم کے اندر, خداوند نے اس سے کہا, اے نادان, او فول, تو کرافٹی بنا پھرتا ہے, تو بڑے کرافٹ کر رہا ہے فیوچر پلان کو, اپنے پیسے کی بنیاد پر, اپنی زمین کی بنیاد پر, اپنی پیداوار کی بنیاد پر, اپنے سٹیٹس کی بنیاد پر, اپنے تنخواہ کی بنیاد پر, اپنے پیشن کی بنیاد پر, اپنے ووکیشن کی بنیاد پر. You are a fool, you are doomed. He was summoned. وہ جو ہر چیز کو اپنی میں اپنی لگائی ہوئی تھی نا, وہ سارا اس کا سارے کا سارا وہاں پر اس کو, وہیں پر اس کے سمن آ گئے ہیں کہ you are not a master, you are a steward. اور جب تو steward ہے, مینیجر ہے, تو اب تیری اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی. آجا ذرا اپنا کیا کر حساب دے. سو میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس کو 20 اور 21 آیت میں سمن ٹو اکاؤنٹیبلٹی. اور سوال کیا آیا ہے, آج رات تو کاؤنٹنگ کی تھی یہ بہت برسوں کی, تیرے کو تو چند گھنٹے ہی نہیں ہے. یہاں تو ایئرس کاؤنٹ کر رہا ہے, یہاں کچھ گھنٹے نہیں ہیں. اور جو تو کہتا ہے بہت سا مال, سوال یہ ہے جب آج ہی رات تیری سول, جسے تو کہہ رہا ہے اپنی جان خیش کر کھا پی, it will be summoned by the master who has given you. تو پھر تیسرا سوال یہ ہے, جس کی بنیاد پر تو میں آئی لائی ہوئی ہے, وہ دولت کس کی ہوگی. سوال کیا ہے, پھر وہ دولت کس کی ہوگی. پہلا سوال اس نے اپنے آپ سے پوچھا نا کہ جی میں اس کا کیا کروں.
اب جو کاؤنٹر کوسچن آیا ہے کہ یہ جس کا تو نے کیا کرنا ہے یہ تو تیری پاس اب ہے نہیں کیونکہ تو خود موجود نہیں ہے، تو اب یہ بتا یہ کس کی ہوگی؟ And there is no response. کیونکہ اس کا کوئی رسپانس ہے ہی نہیں ہے. ایڈوائس کیا ہے؟ سو میرے عزیزو، کنکلوڈنگ لیسن اس سٹوری میں میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ پہلی چیز، چاہے ہم امیگرنٹ ہو کر آئے ہیں، شادی کر کے آئے ہیں، کسی بھی طریقے سے آئے ہیں، خدا نے ہمیں اس ملک میں کیا کیا ہے؟ بلیس کیا ہے. اف وی کمپیئر، میں یہ بار بار یاد دہانی کراتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو 5-10 سال پہلے پیچھے دیکھیں اور پھر آج اگر کمپیئر کریں تو خدا نے ان امیجنیبل، ان کاؤنٹیبل بلیسنگ کیا ہے وہ ہمیں دی ہے. ایوری گڈ تھنگ کمز فرام گاڈ. ہر اچھی چیز اور کامل انعام کس کی طرف سے آتا ہے؟ خدا کی طرف سے آتا ہے. پرابلم کب آتی ہے؟ پرابلم تب آتی ہے، I'll read and quote St. Paul، مقدس پال کو میں کوٹ کروں گا، رومیو کے نام خط پہلا باب ہے. پرابلم ہمارے پاس تب آتی ہے جدوں ساڈیاں گردناں چ پی جاندے نے سریے. جدوں اسی نرم نرم گدے تو صبح اٹھنے ہیں نا، گرم گرم کافی پینے ہیں یا چائے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، گڈی دے باہر 100 ڈگری دے اندر 65 ڈگری دے کی چلدا ہوندا ہے، ادوں بھی تھلے اے سی، ٹھیک ہے. جیڑی شے نوں دل کردا ہے، پیسے ہے نے کریڈٹ کمپنیاں کہندے نے پیسے لو تے جو مرضی کھاؤ تے جو مرضی اڑاؤ. جب ہم پارٹی اینیمل بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے، پولس رسول لکھتے ہیں رومیو کے نام خط پہلا باب اور اس کی 21 آیت سے ورس 21، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، ایکسپیریمنٹ تو کر لیا، خدا کو ایکسپیرینس بھی کر لیا، یہ بھی پتا ہے کہ خدا موجود ہے، خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی. جس طرح اس احمق رچ فول جو لاسٹ لینڈ لارڈ ہے، اس کی زندگی میں خدا کی شکر گزاری کا، خدا کے ساتھ انگیج ہونے کا، خدا کو اپنے فائنینشیل پلان میں شامل کرنے کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے. اسی طریقے سے پاول کہتے ہیں انہوں نے شکر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں کیا ہو گئے؟ پڑ گئے، اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا اور وہ اپنے آپ کو دانا، وائز، اپنے طرح لوکاں کا انہوں کی پتا ہے، میرا کو جو ایکسپیرینس کسی کے پاس نہیں ہے. جڑی گل میں تھانوں کہاں گا نا، باقی سب جھوٹو جھوٹ چتا لیا ہے. آئی میں یہ بندہ، تو آپ کو جتنے بندے، ویسے مجھے آج ابھی بھی خیال آیا یہ جڑے بندے کہنا جی کہ جڑی گل میں تو دسن ڈیا نا وہ سمجھ لو کی ہے وہ فول ہے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ہی از ٹوٹلی سیلف سینٹرڈ، اسے پتہ نہیں دنیا کتنے وس دی ہے. ہمارے پنجابی میں جن چر تک اونٹ پہاڑ تھلے نہ آئے انہوں کی لگتا ہے؟ انہوں نے میں ہی سارے نالوں اچا جانور ہاں. جدو پہاڑ نو ویندا نا، او ہو آ کی ہے بھائی، ٹھیک ہے. سو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، we think, we assume we are the smartest, we are the wise, we are the most experienced person. لیکن جو بندہ میں کرے، میں اپنی میں کرے، وہ کس کے؟ وہ اس رچ فول کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر کیا ہو گئے؟ بے وقوف، احمق، نادان بن گئے. تو پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی ہے جی؟ ہر چیز کہاں سے آتی ہے؟ خدا کی طرف سے آتی ہے. چاہے وہ پیداوار ہو، چاہے وہ سیلری ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ لائف ہو، کچھ بھی ہو، بچے ہوں، بیوی ہو، ایوری تھنگ کم فرام گاڈ. نمبر 2، خدا کی نگاہ میں وہ احمق ہے. دنیا کی نگاہ میں وہ کامیاب ہے، خدا کی نگاہ میں کیا ہے؟ وہ احمق ہے، فول ہے. اور جو ببلیکل پرسپیکٹو ہے وزڈم کے حوالے سے، وہ کیا ہے جی؟ کہ خداوند کا خوف، حکمت اور دانائی کا کیا ہے؟ وہ شروع ہے جی.
جس کے پاس خداوند کا خوف نہیں ہے اس کے پاس حکمت اور دانائی کا دور دور تک اس کی زندگی میں کوئی واسطہ نہیں ہے جی. So he was caught in his own craftiness. وہ خدا کی بادشاہ کے پرسپیکٹو سے احمق بے دین شخص ہے. Because he is not a giver and he is not a generous. Number 2, he didn't plan for eternity. اس نے اگلے بہت برسوں کا اپنی پارٹی کے لیے کھانے پینے کے لیے انتظام کر لیا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ جب میں یہاں سے میری جان جب مانگی جائے گی what I will do there. So he is a foolish planner also. Short-sighted planner ہے وہ. یہ دنیا کے لیے اکٹھا کر رہا ہے لیکن آگے کے لیے اس کے پاس the night your soul will be required of you. He didn't have years, months, weeks or even days. He had only hours. مقدس یعقوب ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنے کا کہتے ہیں؟ تو دیکھیے گا میرے ساتھ یعقوب کا خط. مقدس یعقوب رسول کا خط ہے جی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلا بات 9ویں آیت. ادنا بھائی اپنے اعلی مرتبے پر فخر کرے. کنٹراسٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ پیراڈاکس دیکھ رہے ہیں؟ بھائی کیا ہے؟ ادنا. مرتبہ اس کا کیا ہے؟ اونچا ہے. اس پر کیا کرے؟ فخر کرے. اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر، کنٹراسٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹوٹلی پیراڈاکس. ٹھیک ہے. ادنا حالت پر اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح کیا ہوگا؟ جاتا رہے گا. کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی گھاس کو سکھا دیتی ہے، اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے. اسی طرح کہتا ہے جی دولت مند بھی اپنی راہ پر اپنی میری میں چلتے چلتے کیا ہو جائے گا؟ خاک میں مل جائے گا. اسی کی 11ویں آیت. ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری رائچسنس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی کیا لیں؟ خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں. That is the call and the challenge. دوسرے باب کی 16ویں آیت. اور تم میں کوئی ان سے کہے سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ سکے تے میڈمائیا جی بلیس یو جی پریز یو جی خداوند آپ کو برکت دے. انہوں پوچھو نا رات دی روٹی بھی کھادی ہے کہ نہیں؟ وہ ستا بھی ہے کہ نہیں؟ کتنے وہ گھر دا میٹر کوئی گھر دا کرایا کوئی اس کا کچھ اٹکا تو نہیں ہوا کچھ؟ میرا پریز دا لارڈ تے بلیس دا لارڈ، ہائی امریکہ تے بائی امریکہ. دیٹس ناٹ اے کیس. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چوتھے باب کی 13ویں آیت. تم جو یہ کہتے ہو کہ آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے، برسوں کا نا پلاننگ اگلے سال دی پہلے نیکسٹ سمر کی کرنا ہے، اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، بزنس پلان بھی بن گیا ہے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل جو گڈی لے کے نکلنی ہے پتہ نہیں واپس ہی ہونا ہے کہ نہیں. یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا. ذرا سنو تو تمہاری زندگی ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے. باقی مشورہ کیا ہے؟ ایڈوائس کیا ہے؟ کہ اگر خداوند انشاءاللہ نا، ہمارے مسلمان دوست کہتے ہیں انشاءاللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر مرضی خدا کی ہوئی تو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لفظ یہیں سے آیا ہے کہ بلکہ یہ کہو کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے. So we can learn from Muslim brothers انشاءاللہ اگر خداوند نے چاہا تو. ٹھیک ہے؟ اوکے جی. فرسٹ تیموتھی کو کیا لکھا؟ اوکے جی دیٹس انٹرسٹنگ، کیونکہ افسس کی کلیسیا بڑی امیر کلیسیا سی. افسس کی کلیسیا کے اندر تیموتھیس جو وہاں کا بشپ تھا، اس کو جب پولس رسول نے خط لکھا تو پولس رسول انہیں پہلے فرسٹ تیموتھی 6:6 میں کیا کہتے ہیں؟ 6:6 رائچسنس کیا ہے؟ دینداری کیا ہے؟ کہتا ہے جی
دینداری قناعت کنٹینٹمنٹ کے ساتھ جو آپ کے پاس ہے اس میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکسل نہ کریں، لیکن واٹ از دا ایٹیٹیوڈ، کیونکہ دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ یا ایوب نے کیا بولا تھا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آیا، اور کہتا ہے ننگا ہی میں کیا کروں گا، میں جاؤں گا۔ وی براٹ نتھنگ۔ تیسری بات اس بندے کے فول یہ کیوں ہے، چوتھی بات ہے he didn't know to whom his soul belonged۔ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی جان اپنی بھی ہے کہ نہیں، اپنی کئی ہونڈے اپنی بھی ہے کہ نہیں، فول ہے یہ، اور خدا کے نزدیک وہ دولت مند نہیں ہے۔ سو ایڈوائز میرے عزیزو کیا آئی ہے، سوشل میڈیا پہ بڑی اچھی چیزیں بھی کئی سرکولیٹ کرتی ہیں۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو ایک چیز میرے سامنے آئی، وہ کیا تھی، what money cannot buy۔ تو یہ بڑا اچھا آ گیا، ایک ایک کر کے دسو جی۔ آشر آپ نے ٹائم بولا ہے، سیمین نے بولا ہے جی پیسہ وقت خرید نہیں سکتا جی، اوکے جی۔ ایلڈر صاحب، شانتی نہیں مل سکتی، اور کیا نہیں خرید سکتا پیسہ، نجات، اوکے جی۔ ہاں جی، ہاں جی، پیار، دیکھا نا کم دی گل کی تھی نا۔ ہاں جی، اینی بڈی ایلس، اور پیسہ کیا نہیں کر سکتا، اٹرنل لائف نہیں۔ ادھر کوئی بات نہیں، سارے کی گل ہے، سو گئے ہیں۔ پیسہ کیا نہیں کر سکتا، اور کیا نہیں خرید سکتا، ریلیشن شپ، اوکے مان لیتے ہیں، ہاں ہے نا، ہم کلیئر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم سال کا مصنف کہتا ہے جس گھر میں روپے پیسے کے ریل پہ لو اتنے کھانا والے ود جاندے نے، کیونکہ جہدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے نے، ٹھیک ہے۔ تو کیا لکھا جی، کین ناٹ بائی لانگر لائف when the time come from to die, spiritual richness toward God, spiritual gifts۔ اور پڑھے ہی نا سامریا میں جب فلپس گیا تھا، سامریا نے کتابوں کے بارے مگروں کی لایا پائی جی، چیک لے کے لائے، انہوں نے کہا $10,000 دینا وا، اے جویں تو ہاتھ رکھ کے دعا کرنا نا، اے جدا کوئی نا منتر مینوں بھی دے رہا، میرے لیے بھی کام ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں جس طرح بہت سارے لوگ بینیہن، نقلی بینیہن بندے نا وائٹ کوٹ پا کے، ٹھیک ہے نا، مجھے پتا آپ کے انڈیا میں کئی نقلی نرلا بھی بندے ہون گے کہ جو بھائی جی کر دینا ہی بھی انجی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاکستان میں بڑے انج نے، وہ ویکھی وہ چلو بینیہن دا منہ ربوں ہی لال تے چٹا ہی، وہ سوٹ بھی چٹا ہی پاندا ہی، لوکاں کئی ایویں فالتو جو پنجابی کی ایک اور مثال ہے نا، گوانڈی دا منہ لال ہوئے تے اپنا چپیڑا مار نہ کر لو، تہاڈا منہ لال نہیں تے جڑا قدر خدا دیتا اور دے رہو۔ جو گفٹ نہیں ہے اس کو امیٹیٹ کرنے کی، اس کو خریدنے کی، اس کو کسی قسم کی ایکسپلائٹ کرنے کی، نقلی ریاکاری کرنے کی ضرورت۔ فائنڈ یور اون گفٹ، کہ آپ کا گفٹ کون سا ہے، خدا نے آپ کو کیا گفٹ دیا، اور یہ گارنٹی ہے جو گفٹ آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ یور اون گفٹ۔ سو آئی ایم ریڈنگ جی، کسی نے جو لکھا ہے، money can buy bed but not sleep, books but not intellect۔ وہ ایک انگلش مووی ہے، انگلش نہیں انڈین مووی سی، تو وہ نیو یارک بتایا نا، جو ہوتا ہے نا امیگرینٹ سیکنڈ جنریشن، ٹینشن کیا ہوتی ہے ہائیبرڈ لوگوں کی جو ہوتے ہیں، ہائیبرڈ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ٹین ایج ہوتی ہے وہ اپنے انڈین ماں پہ بڑے ہوندے نے، بڑے تنگ ہوندے نے، ٹین ایج جو ہے نا، وہ آندے نے وے آنٹیز وداؤٹ بارڈرس، وہ آندے ہر جگہ نا، ہر ہفتے کہیں نہ کہیں گھر پارٹی کرنی ہوندی ہے۔ تو وہ لڑکی ہے، وہ لڑکی امیر کبیر ہوتی ہے، اس کا باپ کافی بڑا بزنس مین ہوتا ہے، تو لڑکا جن کا گروسری اسٹور ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو اپنے گھر میں بلاتی ہے ملنے کے لیے۔ تو وہ اسے آتا ہے نا جب، تو پہلی بار جب آتا ہے نا، تو وہ بیچارہ ریلوے کے اس پار رہتا ہے، جو غریب علاقہ ہوتا ہے، بلو کالر جاب ہوتا ہے، وہ بھی انڈین ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے وہ ایلیٹ ہوتی ہے کہیں پر، تو وہ جب آتا ہے اس کو لے کے آتے ہیں گھر میں، تو کتاباں دیکھ کے حیران پریشان، آندا واو اتنی بڑی لائبریری، اتنی بکس، کہتا ہے یہ کس نے پڑھی ہیں۔ وہ لڑکی پتہ کیا کرتی ہے، وہ پلاسٹک کا ڈبہ کاٹ کے باہر بھاندی ہے، آندے نو دیز آر فیک۔ ایون لوگوں نے لائبریریاں میں گھر کی رکھیاں نے، فیک لایا، لوگوں نے امپریس کرنے لیے بڑے پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے کہا تھا جس گھر کا ٹی وی آپ کے گھر کی لائبریری سے بڑا ہو، وہ بحث کبھی نہ کرو۔ سمجھ آ گئی نا گل؟
ٹھیک ہے, ہمیں بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے بھی ایک بندہ مل گیا سی پرسوں, کیوں ایلڈر صاحب؟ جی ڈونٹ آرگیو ود دا پرسن جس کا ٹی وی اس کے گھر کی بک شیلف سے کیا ہو, بڑا ہو, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ کم ٹو دیئر لیول. اوکے جی, money can buy bed but not sleep, books but not intellect, food but not an appetite, expensive cloth but not beauty, medicine but not health, pleasure but not peace, luxurious but not culture, amusement but no joy. Money can buy but not everything. تو وزڈم کیا ہے جی؟ چند آیتیں صرف امثال کی کتاب میں سے. سلیمان, حالانکہ بھائی سلیمان ایڈا وائز بندہ ہی, اخیر جو دی مت ماری گئی. کبھی موقع ملا نا سلیمان کی زندگی پہ بھی کلام سنائیں گے, اس کے کریکٹر سٹڈی پہ. وہ دی مت 700 لکھیا, وہ بیویاں ویا کے لایا ہی نا, ہر قوم دا رجوائی سی بنیا ہو, ٹھیک ہے. 700 حرمیں اور 300 شہزادیاں, لاسٹ والی ایجپشین لے آیا. ایجپشین نے ٹوٹلی مت ماری, نے کہا جا بھائی ہوں تیرے پلے کچھ نہیں رہا. اوکے جی, امثال کی کتاب کیا بتاتی ہے جی؟ 15واں باب, بک آف پروورب, چیپٹر 15 ورس 6. صادق کے گھر میں بڑا خزانہ ہے, پر شریر کی آمدنی میں بھی پریشانی ہے. اوکے جی, 16ویں آیت. تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو, اس بڑے گنج سے جو پریشانی کے ساتھ ہو, کیا ہے؟ بہتر ہے. محبت والے گھر میں ذرا سا ساگ پات یعنی سبزی, ویجیٹیرین, عداوت والے گھر میں پلے ہوئے بیل سے کیا ہے؟ بہتر ہے. ایک ریفرنس اور پڑھیں گے, 17ویں باب کی پہلی آیت, 17 ورس 1. سلامتی کے ساتھ خشک نوالا, سلامتی کے ساتھ, پیس کے ساتھ خشک نوالا, اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو. انٹرسٹنگ. 22:1 Proverb 22:1. نیک نام بے قیاس خزانہ ہے, اور احسان سونے چاندی سے کیا ہے؟ بہتر ہے. امیر اور غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں, اور ان سب کا خالق خداوند ہی ہے, الوہیم. امیر اور غریب خدا کے نزدیک واٹ میک دا ڈفرنس. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا جی, یوں لگ رہا ہے جیسے کہ جی پھر تو پیسہ ہونا نہیں چاہیے, پھر تو ویلتھ از اے کرس. اٹ سیمس ٹو بی دس از ناٹ اے کیس. ویلتھ از ناٹ اے کرس. آپ کو پتا ہے بڑے بڑے رائچس سورما لوگ تھے, جو بڑے پاورفل, بڑے امیر لوگ تھے. مثلا ابراہم, نو کو لے لیں, چلیں سپوز دیٹ, مطلب 120 سال کا ایک بندہ جس پروجیکٹ پہ کام کرتا رہا ہے, اور اس کے پاس زمین, دولت, گھر بار, پیسہ, سارا کچھ موجود ہے, ٹھیک ہے, لکھا خدا نے اسے بڑی برکت دی. ابراہم مطلب ایک بندہ, ابراہم ورگا بندہ جو مائیگرنٹ آیا ہے کسی دوسرے ملک میں, اور اتنا پاورفل ہے کہ لوکل 5 بادشاہوں کے ساتھ جنگ لڑ دے. Was he a common person? No. اپنا یوسف سیکنڈ ٹو دا ایجپشن, اپنے دور کی سپر پاور کا سیکنڈ ان کمانڈ ہے. آگے آ جائیں, قاضیوں کی کتاب پڑھیں, مطلب رچ پاورفل لوگ. نیو ٹیسٹمنٹ تھوڑا پیچھے جانے, اگر کنگز, داؤد عام بندہ رہا کوئی, کنگ سولومن. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دولت بذات خود پیسہ ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں آ جائیں, خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو جن کا عورتوں کا میں نے ذکر کیا ہے, they were powerful influence women جو فائنینشیل ہیلپ کرتی تھی یسوع مسیح کی منسٹری کی. نہ صرف یہ, بلکہ آپ دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں, فالوور میں, ارمتیہ کا یوسف لکھا, وہ امیر آدمی تھا, پاورفل پرسن. رومی گورنمنٹ سے آ کے یسوع مسیح کی لاش لے گیا, I'll pay the amount, مجھے بتاؤ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ what's the problem?
پرابلم یہ نہیں ہے کہ پیسہ بری چیز ہے, پرابلم یہ ہے پیسے کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہمارا جڑا ہوتا ہے, دیٹ از اے پرابلم. Is money or wealth is our master or we are mastering that money? Attitude ہمارا کیا ہے جی. سو میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے اینڈ میں کیا کہا جی؟ یسوع مسیح نے کہا جی ان ساری اور جیسا اور ویسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں ہے. سو میرے عزیزو, ایڈوائس کیا دی یسوع مسیح نے؟ اگلا پیراگراف میں پڑھوں گا نہیں, صرف آپ گھر میں جا کے اس کو بعد میں غور کیجئے گا کہ یسوع مسیح نے ایڈوائس کیا دی. میں صرف 3 وریز بتاؤں گا. یسوع مسیح نے کہا جی, پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا, اس لیے میں تم سے کہتا ہوں, اس سٹوری کے اختتام پر فائنل کنکلوژن کیا دیا, اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے, نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے. جان جان, سول سول سول. خداوند یسوع مسیح لائف, اٹرنل لائف کی بات کر رہے ہیں. وری از فولش. اگر آپ فکر کرتے ہیں بیسک 3 نیڈز کی جن کا خدا نے پرومس کیا ہے, تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم فولش ہیں. نمبر 2, وری از فیوٹل. 25 سے 28ویں آیت میں سلیمان کی تمثیل, شان و شوکت کے باوجود کسی گھاس کے پھول کی طرح نہ تھا. ٹھیک ہے جی. اینڈ نمبر 3, وری از فیتھلیس. 29 ورس 31 میں کیا لکھا ہے؟ اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں کیا ہو جائیں گی. اٹ از اے ہول پیکج, اٹس اے کامبو. تو ایک ایک چیز مگر نہ رٹھو, بلکہ کیا کرو؟ بادشاہی کی تلاش کرو. دیز ول فالو یو. سو میرے عزیزو, کیا کرنا چاہیے پھر؟ فائنل لائن ہے, چینج دا لوکیشن آف یور ٹریجر. نہیں, چینج دا لوکیشن اینڈ فوکس, 2 چیزیں. کیا کرنا ہے؟ چینج دا لوکیشن. اپنے لیے کہاں خزانہ جمع کرو؟ جہاں نہ چور چراتا ہے اور نہ اس کو کیڑا لگتا ہے, نہ وہ خراب ہوتا ہے. پلیس آف یور ٹریجر. آپ کو سٹوری یاد ہے؟ میں سناتا ہوں اکثر. A dirty piece of pastry. کس کس کو یاد ہے؟ 2 3 4 5. باقی بھول گئے ہو؟ چلو میرا کام ہی یاد کرانا ہے. اوکے جی. کہتے جی ایک امیر آدمی ہر روز اپنے آفس میں جب لنچ ٹائم ہوتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ اپنا لنچ, وہ نیچے آ کر جو اس کے گھر کے قریب سب سے ہائی فائی ریسٹورینٹ تھا وہاں جاتا, اپنا لنچ کرتا, اور لنچ کرنے کے بعد وہ 2 ایکلیئر لیتا چاکلیٹ کے, اور ان 2 ایکلیئر چاکلیٹ کو وہ کھانے کے بعد نزدیکی پارک میں واک کرتے ہوئے وہ 2 ایکلیئر ختم کرتا اور پھر اپنے آفس میں جا کر بیٹھ جاتا. ایک دن واک کرتے کرتے اس نے, جب وہ اکلیئر کھا رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, اپنے فیوچر پلان بنا رہا ہے, نیکسٹ ڈیل کتنے ہونی ہے, نیکسٹ پیسہ کتنے ہونا ہے, انہیں چیک کتنے ہونا ہے, یہ وہ اکلیئر کھا رہا. پہلا اکلیئر ختم کیا, دوسرا اکلیئر کھانا شروع کیا تو قریب ایک نیا فقیر آ کے بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ گیو می سم تھنگ ٹو ایٹ. انہیں ویکھا, انہیں کہا غریب آدمی کتوں آ جاندے نے. انہوں جھاڑ چھوڑ کہندا گو نو منی فار یو. تھوڑا جا اگے گیا نا تو وہ جو سیکنڈ اکلیئر کھانے لگا نا, اس کے پیر کو ٹھوکر لگی اور وہ جو اکلیئر کھانے لگا تھا نا وہ نیچے کیچڑ میں جا گرا. اس نے اٹھ کر اکلیئر کو اٹھایا, صاف صف کیتا, ویکھیا او ہن تے کھان دے قابل نہیں رہا. نے کہا تھیلی میں ڈال کے پھینکنے لگا, اچانک اسے یاد اوہ فقیر نے کی کیتا سی, منگیا سی. چلو گیو ہم اے جنراسٹی کرنے, انہوں کی کرنے ہیں, انہوں دے آنے. سو جناب چکر ختم کیا, آیا اور بڑے پراؤڈ کے ساتھ نا اسے کہتا ہے ٹیک اٹ انجوائے. اگلے دن پائی جی بڑے خوش کہ جناب فقیر دی کی کیتی ہے, اوہو وہ خدمت کی ہے جناب, سیوا کی, انہوں نے کلیئر دے آئے, اور وہ بھی گندا ڈرٹی پیس. ستے گھر میں جا کے سوئے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے جی کہ انتہائی عالیشان خوبصورت میجسٹک قسم کے ریسٹورانٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اتنا رش ہے کہ ویٹر اینڈ ویٹرسز آر رننگ اینڈ ہیئر اینڈ دیئر, اور جناب یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. اور یہ کہتا ہے جی میں اپنے شہر کا اتنا بڑا بزنس مین, کائنڈ آف پریزیڈنٹ آف دا کامرس, اور اتنے مینوں کو لفٹ نہیں کران دیا. انہوں نے کہا اچھا. اس نے ایک ویٹرس کو ایسے اشارہ کیا, اس کو بلایا, انہوں نے کہا جی گیو می برنگ می اے فوڈ. انہوں نے کہا اچھا جی. وہ گئے تو ٹرے کے اندر خوبصورت تشتری کے اندر جناب وہ ڈھکی ہوئی خوبصورت سی, اور جا کر سامنے رکھی. بھائی نا نیپکن شیپکن لایا, چھڑی کنڈا پھڑیا. جیسے ہی اس نے ڈھکنا اٹھایا نا
وہ تو ڈگدے بچیا، کیونکہ اس ٹرے کے اندر وہی ڈرٹی پیس آف پیسٹری جو تھا وہ کیا تھا، وہ تھا. بھائی غصے نہ پا گیا، فٹافٹ اٹھے وہاں کے ویئر از دا مینیجر. مینیجر نے ہٹا گیا، اوکے یس سر، واٹس ہیپن. انہوں نے کہا جی I can buy this whole restaurant and you are insulting me by giving me this dirty piece of eclair. Bring that waiter who brought this to me. I want a full payment of my cash, whatever I'm going to pay. آپ نے میری بےزتی کی ہے. انہوں نے کہا سر ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میں آپ لوگوں کو کوئی کیش نہیں دوں گا. انہوں نے کہا سر یہاں نہ کیش لیا جاتا ہے نہ دیا جاتا ہے. You are in a heavenly restaurant. اور یہاں پر آپ کو صرف کیا ملے گا؟ وہی ملے گا جو آپ نے یہاں پر پہلے سے کیا کرایا ہوا ہے، ڈپازٹ کرایا ہوا ہے. تو ہم نے جب آپ آئے تو ہم نے آپ کا جیسے ہی بیک گراؤنڈ چیک کیا ہے، آپ کے پورے کھاتے میں صرف کیا موجود ہے؟ 1 ڈرٹی پیس آف پیسٹری. اب آپ نے کھانی ہے تو کھاؤ، یا تو باہر سٹائیے تھا. سو میرے عزیزو، are we planning for the next 10 year, 5 year, 50 years ahead? But are we planning for the eternity? That's the question and that's the thought. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں.